اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری مثال، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور سیارے اس طرح قائم فرماتے ہیں کہ وہ بندوں کی بھاگودہ اور فائدے کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ اس نے رات کو اسی لیے بنائی کہ وہ لوگ کے واسطے راحت اور سکون کا سبب بنے، دن بنایا تاکہ بندوں کے لیے روزی اور حرکت اور عمل کا سبب بنے۔ وہی ہے جس کی کو روشن اور در خاص نادہ کیا اور چاندی کو نورانی بنا دیا اور اس کی جال کے لیے منزل مقرر فرما دی تاکہ اس برس کو شمار کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بے فائدہ نہیں پیدا فرمائی۔ یہ قرآن کریم کا ہی ارشاد ہے۔ ہر قرآن میں ہی یہ فرمان ہے کہ وہی جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا فرماتا ہے تاکہ ان کے ذریعے شقی اور ترقی اندھیروں میں راہ پا سکیں۔ پھر قرآن کریم کی یہ بات پڑھیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لِلْأَرْضِ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا تا ختم آیات سورہ بنا آیات ترجمہ۔ کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو زمین کی مکین نہیں بنایا، اور اس کے علاوہ ہم نے اور بھی اس قدر ظاہر فرمائی، چنانچہ ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا یعنی مرد عورت بنائے، اور ہم نے ساری نیند کو آرام کی چیز بنائی۔ اور ہم ہی نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنائی، اور ہم ہی رات کو پردہ کی چیز بنائی، اور ہم ہی نے دن کو معاشی بنائی، روزی کا وقت بنایا، اور ہم ہی نے تمہارے اور پرسات مضبوط آسمان بنائے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ہی آسمان میں ایک روشن چراغ بنایا، اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں کو کثرت کے ساتھ پانی برسائے تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے غلہ اور سبزی اور گنچان باغ پیدا کریں۔ اگر آپ اس عجیبات قدرت پر غور کیجیے جو معدنیہ یعنی زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو بناتا ہے، حیوانات اور انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی خدمت کے طور پر آپ کے سامنے تو آپ کی عقل خود فیصلہ کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پروردگار ہر چیز نما ہے، اور اس کی رحمتوں کی نشانیاں بالکل کھلی ہوئی ہیں۔ اس وقت آپ پر ان خیر متعین اشیاء کا ایک معمولی سانحہ اصغر ہوگا۔ ذوالحمد لرب العالمین کی ارشاد میں پوشیدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا
نظام ربوبیت ہے۔ امالہ ابراہیم مرثیہ لاکوٹی رہ نے کیا خوب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ربوبیت وسیع کے نظر اٹھا کر دیکھو تو ساری کائنات راضی ہے۔ وہ سماوی کی تخلیق انسان کی تربیت کے لیے ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی پرورش میں مصروف ہے اور اس معجزے کا برجوا اس کی حرکت کر رہا ہے۔ اپراد وادہ میں گور سدھ فلک درگار ہے تا تو نے فلک پکف آ رہی اور پگ فالت نہ رکھی۔ ہمیں از بہرے تو شرکستہ اور فرما بردار شرط انصاف بناشد کا تو فرما نہ پڑی۔ زمین ہے تو اس کے قرار و معیشت کے لیے، پہاڑ ہے تو اس کے فائدے کے لیے، اگر سورج زمین کو تھامے ہوئے ہے تو اس کے لیے وہ اس کی قرارگاہ ہے، اگر وہ دنیا جہان پر ضیاء باری کرتا ہے تو اس کے لیے انسان اپنی بصارت سے کام لے سکے، اور اگر اس کی روشنی تیز دھوپ میں صورت میں ہے اور وہ گرم ہے تو اس کے لیے اس کی خوراک و انواع اقسام کے میوہ جات چنتا ہو کر اس کو وقار و حیات کا وقام بن سکے اور مصدر صحت عفونتی دور ہو کر اس کی زندگی کے دن ہست سلامتی سے گزر سکے۔ سمندر کی پانی بخارات کی صورت میں اڑ کر پہاڑ سے ٹھکرا کر اور ٹھنڈی ہوا سے بارش کی صورت میں زمین پر گر پڑے اور اس کی ویرانوں کو سبزہ بنائے، جس سے اس کی اور اس کے باہم کی ضرورتیں کلید شرب کا ناپیدا کنار سلسلہ قائم ہوا، اسی طرح ہوا تو کہ دم لینے کو اور دیگر وفا کو آگ ہے تو اس کا کھانا پکائے، کوئی پانی ہے تو اس کے پینے کو مٹی ہے تو اس کے رہائش ضرورتیں اور پیدائش ضروری کے لیے، غرض جو کچھ بھی ہے اس کی تربیت کے لیے۔ مجازی ربوبیت کی ایک مثال مولانا ابوالکلام آزاد رہ تحریر فرماتے ہیں کہ ربوبیت کا ایک نقش نمونہ ہم اس پرورش میں دیکھ سکتے ہیں جس کا جوش ماں کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو محض گوشت پوست کا ایک متحرک کا تھرا ہوتا ہے اور زندگی نمو کی جتنی قوتیں بھی رکھتا ہے، سب کی سب پرورش اور تربیت کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ پرورش محبت اور شفقت، حفاظت اور نگہداشت و عنایت کا ایک طول سلسلہ اور اس سے
اس وقت تک راضی رہنا چاہیے جب تک بچے اپنے جسم و ذہن کو حد بلوغ تک نہ کھل رہے تھا کہ جنگل میں دوڑ رہا اور ستاروں فضا پر گردش کر رہے ہیں، لیکن فطر کے پاس سب کے لیے یکساں طور پر پرورش کی گود اور نگرانی کی آنکھ ہے، اور کوئی نہیں جو فیضان ربوت سے محروم ہو۔ اگر مثالوں کی جستجو تھوڑی سی قاعدہ جاز رکھی جائے تو مخلوقات کی بے شمار قسمیں ایسی ملیں گی جو اتنی راہ اور بے مقرر ہیں۔ غیر مشل آنکھ یعنی ایک آنکھ جو اپنی قدرتی نگاہوں سے دیکھ رہی ہو، زیادہ قوت کے ساتھ دیکھنے کا کوئی الہ مثال خور دبین اس کے لیے ساتھ نہ ہو سے ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تاہم ربوت الہی نے جس نظام کے ساتھ ہاتھی جیسی جسم اور انسان جیسی عقل مخلوق کے لیے سامان پرورش مہیا کر دیا ہے، ٹھیک اسی طرح ویسے ہی نظام کے ساتھ ان کے لیے بھی زندگی وقا کی ہر چیز مہیا کی ہے، اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے انسان کے وجود سے باہر ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے تو خود اس کی زندگی کا ہر لمحہ ربوت الہی کرشمہ سازیوں کی ایک پوری کائنات ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ان لوگوں کے لیے جو سچائی پہ یقین رکھنے والے ہیں، زمین میں خدا کی کار فرمائی کی کتنی نشانیاں اور خود تمہارا وجود بھی، پھر کیا تم دیکھو گے؟ امر کبیر حضرت میر شد علی ہمدانی رہ اور دفتہ تحری فرماتے ہیں، یا من دلت علی وحدانیت آیات و شاہدت بربوبیت مصنوعات، یعنی اے وہ خدا ذوالجلال جس کی وحدانیت پر اس کی نشانیاں دلالت کرتی ہیں اور اس کی بنائی ہوئی چیز اس کی شفیعت ربوبیت رب العالمین ہونے پر گواہ ہے۔ محصور ہے کہ وہ جو دیواری کے ایک فطری کاہل ناخوند دیہاتی سے جب